اعزاز ہے نہیں اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے حضور کے کام کے لیے۔ نتیجتاً اس کی برکت سے ان کی جو انسانوں کے لیے خدمات ہے، میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، انسانوں پر، اس لیے کہ ہم آدھا درس دیتے رہتے ہیں ہدی للمتقین، قرآن کے بارے میں یہ آدھا ہے، پہلے ہدی للناس ہے، اور یہ امت بھی اخرجت للناس ہے۔ آپ اور میں علوم اسلامیہ میں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، قریشی صاحب بھی للناس ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے دیار غیر کا ان کا ذکر کیا، ویسٹ ڈر رہا ہے کہ یہ 10 15 20 100 تاہا قریشی صاحب ہو گئے نا، اور میں کوشش کر رہا ہوں ہو جانے ہیں، آج میں نے چابی بھری ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان کو، ہو جانے ہیں۔ تو ویسٹ یاد رکھیں چائنا سے اتنا خوفزدہ نہیں ہے، انڈیا سے نہیں ہے، ہم سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پر باقاعدگی سے لڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حزبی، گروہی، مسلکی تعصبات سے بچایا ہوا ہے۔ اس دین کو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے انعام کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں۔ شکر ہے اب آج جو میں نے پی ایچ ڈی کا وائبہ لیا وہ انگریزی میں ہوا، ورنہ یہاں ملتان کے طاہا صاحب، ایک قاری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انٹر میں چوتھی دفعہ انگریزی میں فیل ہو گئے۔ جب فیل ہوئے تو لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا چھوڑو یار، ہے ہی کافروں کی زبان۔ تو مجھے خوشی ہے کہ طاہا صاحب کی موسٹلی پبلیکیشن ایکسیلنٹ انگلش میں ہیں۔ پھر ان کا تعارف، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور میری یہ سعادت سب سے پہلے میرے پاس آیا، تو ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اٹ از ایکسیلنٹ ریسرچ ورک، اور اس کی اسیسمنٹ ہوئی فارملی، اور ہماری یونیورسٹی نے اس کو چھاپا ہے، اور وہ احمدی ازم پر کتاب ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کئی مجلسوں میں میں نے کہا ہے کہ اگر سلیم الفطرت ہندو اور یہودی بھی پڑھے گا تو اس پر حق واضح ہو جائے گا۔ تو دوسرا ان کا تعارف جو آپ کو فطری طور پر زیادہ پسند آنا چاہیے، ابن خلدون نے بھی اس بیعت کے حق میں لکھا ہے، یہ ڈاکٹر عمران صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ سرح کی بہوں چنگی بلندن، میں آپ ڈٹھا ہے لاہور بھی بلندن، ملتان بھی بلندن، تو روٹی اس تو بھی چنگی کھویندن، راتی میں اتھے ٹھارا تو بڑی خدمت کیتی نے جناب۔ تو یہ جناب تھوڑا سا تعارف ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ان کا برٹش امپائر کا ممبر ہونے کا تذکرہ یہاں ہو چکا ہے، اور پاکستان ان کی محبت ہے، اس کے لیے بطور کارکن انہوں نے مجھے بھی منتخب کیا ہے، اور میں ساتھ ساتھ پھر رہا ہوں۔ تو اب ڈاکٹر غلام حیدر صاحب امید ہے کہ ان کو دعوت دیں گے۔ علمی زوال، اخلاقی زوال، معاشی زوال اور تہذیبی زوال۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب طاہا قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اسلام اینڈ ویسٹ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم طاہا قریشی صاحب۔ اچھا، السلام علیکم۔ یہ جو ادھر بچیاں بیٹھی ہیں، ان بیچاروں کی پچھلے 1.5 گھنٹے سے گردن ایسے ہے، یہ سراسر تعصب ہے خواتین کے خلاف۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے کا ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے حل نکالیں۔ اس کو اگر ہم ادھر میں اٹھا کے کر لوں، آپ ادھر ہی بیٹھ کے مائک ہے پھر وہ تعصب کیمرہ مینوں کے خلاف ہوگا، وہ سامنے آ جائیں۔ ان کو برداشت کر سکتے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اسلامی حدود میں مساوات کا مسئلہ ہے۔ اس کو اگر آپ ایسے تھوڑا سا 1 فٹ ادھر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں جی، فوٹو لے لو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کر لیں ذرا، ادھر اجازت ہے؟ جی سر، آپ کے نظام میں مخل ہو رہا ہوں، لیکن
بس جی یہاں پر اب آپ کو کچھ سہولت ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بس اس کو رکھ دیں گے, بس میں لے لیتا ہوں بس اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب پروفیسر شیخ شفیق الرحمان صاحب, پروفیسر ضیاء صاحب, پروفیسر اشتیاق گوندر صاحب, پروفیسر غلام حیدر صاحب, نصیر صاحب, ڈاکٹر مظفر حسین جو BZU سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں, اور میرے وسیب کے نوجوان بچوں اور بچیوں, دیگر اساتذہ اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب سے پہلے تو ایک آیت تلاوت کی, اور یہ آیت میں برطانیہ میں جہاں 8-8 ہزار کا گوروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کو قرآن کا میسج ملے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے انسانیت کی بات کی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ اے لوگو ہم نے آپ کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور اللہ کے ہاں یہ جو قومیں اور قبائل ہیں یہ تو ایک تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں, نہ کہ کسی کی برتری دکھانے کے لیے, کسی سے نفرت دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں دیکھیے بڑا سمپل سا اصول ہے کہ جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے. اب کیونکہ یہاں پر اسلام کے اوپر بڑے بڑے محققین بیٹھے ہیں, پروفیسر بیٹھے ہیں, تو میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا کہ میں اسلام کے اوپر زیادہ گفتگو کروں. میں زیادہ آج کی گفتگو کو ویسٹ سے ریلیٹ کروں گا. جہاں جہاں اسلامک ٹیچنگز کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو ضرور مینشن کروں گا. اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو نبی تھے وہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, اور آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی, میرے ساتھ بات کرنی پڑے گی, کچھ انٹریکشن رکھنا پڑے گا, میں نے تقریر نہیں کرنی. یہ تو پروفیسر حضرات ہیں نا, تو یہ تو لیکچر دیتے ہیں, میں تو لیکچر نہیں دیتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام, ڈاکٹر صاحب کو جذبہ پیدا نہیں ہوا ابھی, کیا کریں؟ اچھا چارجنگ. بھائی میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہونا ہے, میں وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ نہ کچھ پوچھتا رہوں گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہاولپور یونیورسٹی کے اساتذہ کا اور طلباء کا ایک مختصر سا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ واقعی وہ ہمتن گوش ہیں یا کہہ رہے ہیں صرف. کیوں جی, یہ ٹھیک ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم ہے جی؟ نہیں ایسے تو نہیں, ان بیچاریوں کو, ان بیچاروں کو بٹھایا ہوا ہے 1.5-2 گھنٹے سے. پھر اسی کے مطابق آپ کو دیکھ لیجیے. تو بہرحال اب کیونکہ آپ اسلام اور ویسٹ کی بات کرتے ہیں, میرا زیادہ جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں. اب یہاں آ کر پھر الفاظ کے چناؤ کے لیے تھوڑی سی ذرا دقت ضرور ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر جب چل پڑتے ہیں تو پھر بات منہ سے صحیح نکل. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دیں. دیکھیے پاکستان اور اسلام اور ویسٹ یہ آج کل موضوع سخن ہے, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی, پورے ویسٹ میں.
کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انتہا پسند ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ریاست کی حیثیت سے ایک ریاست کے طور پر انتہا پسندی کو سپانسر کرتا ہے، ایسا ملک ہے جو ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہ صرف وہاں پر میڈیا میں ہوتی ہیں ایک چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، یہ وہاں پر پولیٹیشنز میں بھی ٹاپ ٹو باٹم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول تک اسلام کو اور پاکستان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، اس کی تضحیک اور توہین کی جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے، کیا صرف پاکستان ہی ایک مذہبی ریاست ہے؟ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اور کون سی کوئی مذہبی ریاست ہے جی اس دنیا میں؟ اسرائیل، اور کوئی؟ اچھا، یہ جو برطانیہ ہے نا، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، آج ذرا توجہ سے سنیں اس بات کا، لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ برطانیہ کے متعلق اصل کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ریاست کو اور مذہب کو علیحدہ کر دیا ہے۔ یہی سنتے ہیں آپ؟ اب میری بھی سن لیں۔ برطانیہ ایک واحد پوری دنیا میں ایک ملک ہے جہاں پر جو ان کا اپر ہاؤس ہے، جس طرح ہماری سینٹ ہے، اس کو بولتے ہیں ہاؤس آف لارڈز۔ ہاؤس آف لارڈز میں غالباً 28 کے قریب ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو چرچ آف انگلینڈ کے بشپ ہوتے ہیں۔ کیا کہا جی؟ کتنے؟ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے جس طرح ہمارے مفتی صاحبان ہوتے ہیں۔ آپ ذرا پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا ہاؤس اس میں سینٹ میں بھیجیے نا ذرا 25 علماء، پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی انہوں نے جی انتہا پسندوں کو اور تشدد پسندوں کو، اقلیتوں کے مخالفین کو سینٹ میں 25 سیٹیں دے دی ہیں مذہب کی بنیاد پہ۔ برطانیہ کو بھی کبھی کسی نے چیلنج کیا ہے؟ ایک تو یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، برطانیہ ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جہاں جو ہماری کوئین تھیں اب فوت ہو گئیں، میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کی ہسٹری پڑھی ہے، جب مجھے یہ ممبر آف دی آرڈر آف برٹش امپائر بنایا گیا تو مجھے کہنے لگے آپ کہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کوئی کتاب بھی لکھنی ہے؟ تو میں نے کہا جی لکھوں گا، تو پھر مجھے بھیجنا کاپی ایک۔ اب پچھلے ہفتے یونیورسٹی آف پنجاب نے میری دونوں کتابیں وہ پبلش کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے طاہا قریشی کی مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس، یہ انگلش کی بک ہے، یہ بھی پنجاب یونیورسٹی نے ہی پبلش کی ہے۔ تو اب میرا دل تھا کہ میں جا کے ہماری جو ملکہ تھی ان کو دیتا، لیکن بہرحال اب تو جا کر شاید شہزادہ جو تھے ہمارے کنگ پرنس چارلس صاحب وہ کنگ بن گئے، شاید ان کے حوالے کرنے پڑے گی۔ دیکھیے وہ ایک واحد خاتون تھیں جو چرچ آف انگلینڈ کی بھی سربراہ تھی اور حکومت کی بھی سربراہ تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ یہاں پر کسی مفتی اعظم کو بنائے نا ذرا کہ جی وہ صدر کا عہدہ ان کے پاس رہے گا، تو دیکھیں پھر یہ مغربی اقوام آپ کو کیا کہتی ہیں۔ کسی مفتی اعظم کو بنا کر تو دیکھیے 4 دن۔ اس لیے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب نے مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ کیا ہے تو کامیاب ہوئے۔ اچھا ایسے نہیں ہے۔ برطانیہ ایک واحد ملک ہے جس نے اسلامک بینکنگ کو سود کے نظام سے پاک کر کے جو شرعی قرضہ ہے، سکوک بانڈز جاری کیے اور شرعی طریقے سے قرضہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی مشاورت سے، ان کی ایڈوائس سے، ان کی سپورٹ سے انہوں نے اس چیز کو، وہاں لائڈ بینک ہے یا وہاں کا HSBC ہے
یا وہاں کے اور بھی کتنے بینکس ہیں، انہوں نے غیر سودی کاروبار شروع کیا۔ اچھا، اس چیز کا کیا پتہ تھا آپ کو؟ چلو، تو یہ کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ اب یہی سمجھ لو کہ آج کے بیٹھنے سے کم از کم کو 2-3 چیزیں تو ایسی ملیں جو کہ کچھ نہیں تھی، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔ یہ ایک واحد ملک ہے برطانیہ جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاحی نظام اپنایا۔ کس کا؟ یہ واحد ملک ہے جو بچہ ہوتا ہے تو بچہ کے پیدا ہوتے ہی ماں کے لیے اس بچے کا الاؤنس شروع کر دیا جاتا ہے۔ تعلیم وہاں پر مفت ہے، مکان جو بے گھر ہے، میں ایک وہاں پر بہت بڑا پروجیکٹ تقریباً 200 ملین پاؤنڈز کا وہ پروجیکٹ ہے، میں اس کو CEO ہوں، اس کا گورنمنٹ کا ہے، وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بے گھر ہیں۔ وہاں کوئی پاکستانی یا مسلمان یا ایشین سڑکوں پر نہیں سوتا ہے، وہ جو گورا ہے وہاں کا وہ سڑکوں پہ سو رہا ہے، سردی ہے، برف باری ہے، بارش ہے، بیمار ہو گئے ہیں، ڈرگز میں چلے گئے، الکوہل میں چلے گئے، دوسری جو وبائیں ہیں وہ پھیل گئیں، کرمنل ہو گئے، تو اس کا ملکی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے ایک پروگرام بنایا، میں اس کا CEO ہوں وہاں پر، تو ہم ان لوگوں کو گھر دے رہے ہیں، ان کو رہائش دیتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ کرتے ہیں، ان کی نرچرنگ کرتے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکیں۔ یہ بات ہو گئی جی۔ دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ میں انصاف آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان پولیس والے کو چوک پہ کھڑے کو مار دے، پتہ چل جائے، اس کے باوجود وہ سیاستدان آزاد گھومتا پھرتا رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ کرپشن وزیر داخلہ نے 10 پاؤنڈ کی غلطی سے رسید جمع کروا دی، غلطی سے، جب وہ آڈٹ ہوا تو پتہ چلا جی یہ تو 10 پاؤنڈ کی انہوں نے فلم دیکھی ہے اس کے خامد نے، تو یہ تو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تم فلمیں دیکھتی ہو، استعفیٰ۔ یہ ہے وہاں کی بہت ہی اچھی چیزیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ویسٹ کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں، انہوں نے ہمارے ہی ایجاد کی ہوئی چیزیں، اب ہم نے ایجاد کیا نا، مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا نا۔ شیمپو کیا خیال ہے کہ یہ ملکہ کے باپ نے یا ملکہ کے دادا نے ایجاد کیا تھا شیمپو؟ کافی کیا برطانیہ والوں نے ایجاد کی تھی؟ کرنسی کس نے بنائی تھی؟ انہوں نے تو ایجاد یہ چیزیں نہیں کی ہیں۔ آج جو آپ کا یہ GPS سسٹم ہوتا ہے جی، یہ جس سے آپ یہ ڈرائیونگ چلاتے ہیں اور جناب وہ پوری آپ کو جہاں پن پوائنٹ کر کے، جس سے ڈرون میزائل بھی چلتے ہیں، بالکل 1 ملی میٹر کی جو ہے نا وہ میجرمنٹ پہ جا کے گرتا ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ اب بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہماری مسلمان جو امہ ہے، جس کو ہم امہ کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان تو ہیں لیکن اب یہ امہ نہیں رہی۔ نہ تو ہمارا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین والا تقویٰ رہا کہ چلو اگر ہم متقی ہوتے، تقوی والے ہوتے تو چلو اس تقوی کی بنیاد پہ ہی لڑ لیتے، لیکن اس تقوی کے باوجود انہوں نے اپنی دنیاوی تیاری جنگی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی وہ انہوں نے پوری رکھی۔ آج ہم ان دونوں چیزوں میں فیل ہو گئے۔ میں چھوٹی چھوٹی بس نقطے بیان کرتا جاؤں گا کیونکہ آج تفصیل کا جو ہے آج موقع نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 2 قومی نظریے پر بنا، لیکن یہ پاکستان آپ کا ایک واحد ملک ہے جو اپنی ہی نظریاتی سرحدوں کی جو تحفظ ہے اس کا نہیں کر سکا۔ آپ اسرائیل میں جائیے، میں 2 دفعہ وہاں پر ہو کر آیا ہوں،
وہاں کے سیاسی لوگوں سے بھی ملا، ان کے مذہبی جو مربی ہوتے ہیں ان سے بھی ملا. میری دعوت کی تھی وہاں کے جو بشپ ہیں، آرچ بشپ یروشلم کے، تو ان سے ملا، عیسائیوں سے ملا. ابھی دیکھیے کہ جو عرب اسرائیل کانفلکٹ تھی نا، اس کو مسلمان یہودی ایشو بنا کر چھوڑ دیا گیا. ایسے ہی ہوا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ عیسائیت کو جو تیسرا ایک اہم ترین اس میں ایک پارٹی تھی، اس کو نکال دیا گیا. اور بڑے ہی وزڈم سے جو زائنسٹس ہیں انہوں نے جو عرب کرسچنز تھے ان کو مائنورٹی میں بدل دیا ہے، جیسا کہ انڈیا نے اب کشمیریوں کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا. انہوں نے یہ بات زائنسٹ سے سیکھی ہے، اس کو غور کریں اس پر. انہوں نے، ان ہندوؤں نے یہ بات زائنسٹ سے سیکھی ہے کہ اس کو مائنورٹی میں بدل دو. یہی وجہ ہے کہ وہ 370 آ گئی معاملہ. اب 19 جو جولائی کو ہوا یا اگست کو ہوا میرے خیال میں، 5 اگست 2019 میں میرے خیال میں ہوا تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک ملک بھی مذہبی بنیادوں پر بنا. ان کی ترقی کا عالم یہ دیکھیں کہ جو سمندر سے لہریں آ رہی ہیں وہ بجلی بنا رہی ہیں. پوری دنیا میں کنڈل چل رہی ہے، وہ جو چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے جس پہ بک پڑھی جاتی ہے، ایسے صفحے کو جناب پڑھتے جاؤ. وہ کہاں بن رہی ہے؟ وہ اسرائیل بنا رہا ہے. آپ کے کمپیوٹرز کے پروسیسر کہاں بن رہے ہیں؟ وہ اسرائیل بنا. ہائی ٹیک پورا نظام ان کے پاس ہے. جو ہم نے F-17 تھنڈر بنایا ہے ترکی کے ذریعے، ہم نے اسرائیل سے اس کا کاکپٹ کا سامان لیا ہے. تو اس لیے میری رائے میں ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ خواتین کا اتفاق ہونا ضروری ہے، مرداں نکلنا چھوڑو تو اسے. کیا اتفاق کرتی ہیں آپ اس؟ تو آج سے آپ اپنے آپ کو بھی اسی ڈگر پر چلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی جو شادی شدہ، اپنے بچوں کو بھی، کہ انسٹیڈ آف بلیمنگ ادرس ٹرائی ٹو ریفارم یور سیلف، ٹرائی ٹو چینج یور سیلف فرسٹ، دین ورلڈ ول چینج. اگر میں کہوں جی برائی تو ساری یہ داڑھی والوں میں ہے، یہ مسئلہ ابھی ختم نبوت کی بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا میں ذرا ڈائگریس کر رہا ہوں. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس بیوروکریٹ سے ملوں، جس ایمبیسی کے ایمبیسڈر سے ملوں، جس سیاستدان سے ملوں، وہ یہی کہے قریشی صاحب وہ صحیح تو پڑھے لکھے بندے ہوئے تو صحیح دے کے ختم نبوت والے چکر پہ آ گئے. خیر ہے یہ مولوی کا کام ہے، مولوی جانتے ہو جان گناہ منڈو کرن دے جو کریں دیں. اب میں نے کہا بھائی میں تو یہ کہوں گا، ایک تو بنیادی یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کام کر رہا ہوں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کے آئین کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کی ریاست کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کی میجورٹی کا تحفظ کر رہا ہوں جو اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے پورا ملک. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولوی کا مسئلہ؟ میں نے کہا بھائی رپورٹیں پڑھو جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف لکھی ہیں انڈیا اور زائنسٹس کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ از اسپانسرنگ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم، پاکستان ایز اے اسٹیٹ از انوالوڈ ان منی لانڈرنگ، اور وہ منی لانڈرنگ ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے. پاکستان ایز اے اسٹیٹ از اسپانسرنگ پرسیکیوشن آف مائنورٹیز. انہوں نے پھر ریکمنڈیشنز کیا دی ہیں کہ پاکستان کے تمام پروجیکٹس، تمام امداد قادیانیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دو. برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹری میں ڈال دیا. یورپین یونین کے 600 کے ممبرز نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس کا GSP پلس اسٹیٹس ختم کیا جائے. اب GSP پلس اسٹیٹس کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کیا ہے؟ کیوں صحیح؟ GSP پلس اسٹیٹس یہ ہے کہ جو ہمارا بزنس مین ہے یہاں کا، اس کو یورپ کی منڈی میں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، ٹیکس ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستانی بزنس مین کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر ایج مل جاتا ہے ذرا تھوڑا سا. ٹیکس ریلیف جو مل گیا،
ہمارے اگر 50 روپے لگے ہیں کسی چیز کے بننے میں تو ہمیں کیونکہ ٹیکس دینا نہیں ہے تو 50 کی بجائے ہم 60 روپے لے کر اپنا کاروبار چلا لیں گے, پاکستان کو وہ آ جائے گا, فارن ایکسچینج آ جائے گا. اس لیے یہ بھی میں نے جو بھی بک بھی یہ لکھی ہے نا, یہ احمدزم ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ, یہ پوری ایک اے پی اے جو ریفرنسنگ سٹائل ہوتا ہے اس کے تحت لکھی گئی ہے. سائٹیشنز ہیں, اینڈ ریفرنسز ہیں, اور یہ کوئی میں نے اپنی جیب سے کوئی لفافے نکال کر جو ہے نہیں لکھا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ انگلش امریکن جو رائٹرز ہیں, مثلا ڈاکٹر گریسولڈ ہے یا ایچ اے والٹر ہیں یا پروفیسر مالکم کلارک ہیں, ان لوگوں کی کتابوں کے میں نے اس میں حوالے دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ احمدزم کس طرح, احمدزم کے اب 12 گروپ بن گئے ہیں نا ان کے, تو میں نے اب قادیانی گروپ کی, قادیانی لاہوری گروپ 1914 میں بن گئے تھے, تو میں نے قادیانی گروپ پر زیادہ ایمفیسس کیا ہے جو خاندان چلا رہا ہے ان کا. یہ بھی کلٹ کی طرح ہیں. اب کلٹ کو بھی سمجھیں کلٹ کیا ہے, تو یہ آپ کا کام ہے ہوم ورک کرنا کہ کلٹ کیا ہے. رابرٹ لفٹن کی تھیوری اس میں دی گئی ہے, قادیانیوں کے ساتھ اس کو میپنگ کی گئی ہے کہ کس طرح یہ کلٹ کی طرح جو ہے یہ ڈیولپ ہوئے ہیں اور اپنی عوام کو کس طرح کلٹ کے اندر رکھتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جو ساری رپورٹیں لکھی ہیں اس سے پاکستان کو بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے. ہمارے جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قریشی صاحب ان کو آپ احمدی مسلم کیوں نہیں مان لیتے, آپ ان کو قادیانی کیوں کہتے ہیں, یہ ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان, تو باہر جا کر یہ ہمارا ڈیفنس کیسے کریں گے؟ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے نا جی وزارت خارجہ ہماری, تو یہ جا کر باہر کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز میں, یورپ میں بیٹھے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. اس رپورٹ کا سفوکیشن آف دی فیتھفل, رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف احمدیز, یہ وہاں کے 33 کے قریب برٹش پارلیمنٹیرینز نے قادیانیوں کی رپورٹ کو انڈورس کر کے لانچ کر دیا. ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں کیا کرتے ہیں؟ خیر بہرحال میں آیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا, اسد کیسر صاحب سے ملا, پرویز الہی صاحب سے ملا, کچھ جرنیلوں سے ملے, کچھ اور نور اللہ قادری صاحب سے بھی ملا. تو پھر کچھ حرکت ہوئی کہ پنجاب پارلیمنٹ نے بھی اس کے خلاف قرارداد پاس کی, KPK نے بھی کی, آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی ہوئی, اور کچھ جیو جنگ والوں نے بھی اس پر کام کیا, 92 میں کیا. پھر میرے انٹرویوز ہوئے, پھر اس میں کچھ ارتعاش آیا. لیکن یہ تو ایک جز وقتی کام تو یہ تو فل ٹائم کام ہے یہ ہماری وزارتوں کا. اب میں واپس ذرا موضوع کی طرف آتا ہوں, لیکن چلو جب کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ دیکھیں, یہ میں نے اپنی مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس, جس دیہات میں میں پیدا ہوا, کارپیٹ پر بیٹھ کے پڑھتے تھے, وہی نہروں میں نہاتے تھے, استاد کے جو ڈنڈے ہوتے تھے ہاتھوں پہ وہ بھی کھاتے تھے, کان بھی پکڑتے تھے, اور جو ہر گاؤں میں دیہات میں اساتذہ طلباء کے ساتھ کرتے ہیں, اس پورے پروسیس سے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں گزرا ہوں. اور وہاں جا کر جب میں نے یہ بک لکھی ہے نا, اس میں میں نے اپنے جو میرے ٹیچر تھے محمد حسین وڈائی صاحب, ہیڈ ٹیچر, میں نے پورا چیپٹر ان پر لکھا ہے جی کہ مجھے برطانیہ نے میری وہ ڈیولپمنٹ یا فاؤنڈیشن نہیں بنائی, یہ اس گاؤں کے ہیڈ ماسٹر نے بنائی ہے میری فاؤنڈیشن. یہ ہے کہ جو ہم کریڈٹ بجائے اس کے کہ ادھر دیں, ادھر بھی بنتا ہے لیکن ادھر بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے ہماری بنیادیں رکھی. دوسری بات کہ اس کا پھر میں نے تھوڑا سا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے. میرا جہاد یہ تلخیص ہے, مطلب یہ فل بک نہیں ہے. پھر ایک اور بات جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, یہ قیام امن اور اقوام عالم, یہ ہے عالم اسلام کی سسکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں. اب کیونکہ وقت کم ہے تو میں اب تھوڑی دیر میں اپنی بات کا اختتام کر دوں گا کہ لوگ تھک گئے ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ میں اب زیادہ اس میں مخلوط 2-4 باتیں کر کے نا جی, تو پھر اس کی طرف پھر ہم آ جائیں گے ذرا جو کنکلوژن ہے. اب آپ یہ دیکھیے, توجہ فرمائیں ذرا ایک چیز کی طرف کہ
روزانہ بلا ناغہ 7-8 مرتبہ میڈیا پر اور سیاستدانوں کے سرکلز میں اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال الحمدللہ تقریباً 5 سے 8 ہزار بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ 25% اس میں عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں اتنی مضبوط مسلمان ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا چادریں اور دوپٹے لیے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس ٹونی بلر کی سالی مسلمان ہوئی تو آئی، وہ لورن بوتھ۔ اب یہ آپ کے لیے ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا۔ اب مولوی صاحب ذرا خوش ہو جائیں گے، لیکن بات آپ کے لیے ہے اصل میں۔ اس نے مجھے کہا کہ مسٹر قریشی، now I have become Muslim. I have 4 children. My husband has left me. اچھا میں ذرا اردو میں بات کروں یا انگریزی میں؟ یہ چلو یار میں اردو چی گال کریں نا تا سارے کو سمجھ آوے سی۔ انہیں سراکی جی تھی سکتی ہوں میں تو خیر ہیں سراکی میں رکھے۔ دیکھو اپنی زبان دا چسکا اپنا ہوتا ہے نا۔ میں کو تھا لندن وچ مل ونجے نا سرائکی، میں آدھا ہی تھا بہ تو چائے پی میرے نال، تو روٹی کھا، تو ونجے نہ کتھا میں ڈرائیور کو بجے نا تیرے نہ تو چھوڑ کے سی میں وچ بہ ویسا تھا سرائکی زبان گال کرے سارا انگلش بول بول کے میں دماغ دے جنا جو ابلے انڈے جڑے پکتے رہ ویندے۔ اچھا خیر، تو اس نے مجھے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ یہ جو اسلام نے 4 شادیوں کی پروویژن رکھی ہے، یہ آپ لوگ برطانیہ میں متعارف کرواؤ۔ اب آپ اس پر تھیسز لکھیں کہ جی یہ برطانیہ میں متعارف کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب، یہ میں ادھر ذرا توجہ دلوا رہا ہوں کہ جی برطانیہ میں ہم یہ کنسیپٹ کیسے متعارف کروا سکتے ہیں۔ اس کی افادیت کو بیان کرے گا، اور اگر کوئی خاتون بیان کرے گی تو پھر مزہ کہ مولوی صاحب نے کر دی تو یہ تعصب ہوگا۔ بہرحال کسی کو اگر اس بات پہ کچھ ناراضگی کا اظہار ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے، آپ کے اوپر یہ بات ایسے پھینک نہیں دی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتی ہیں تو بڑی سخت قسم کی مسلمان ہوتی ہیں، پھر وہ نماز پڑھنا، پورا حجاب رکھنا، اور ہر وقت جو ہے وہ بس دیکھنا کہ یہ مغرب کیوں مسلمانوں کے خلاف ہے۔ وہ ایوان ریڈلی کو پہلی دفعہ میں نے اپنی کانفرنس میں متعارف کروایا جب وہ مسلمان ہوئی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا منفی کرنے کے باوجود اسلام الحمدللہ یورپ میں پھیل رہا، تو اس لیے اس قدر یورپ کو برا بھی مت کہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یورپ کی جو اچھی چیزیں تھیں کیا وہ ہم نے اپنائی۔ میرے ایک استاد ہوتے تھے، سرائکی تھے، احمد بخش صاحب، میں یہ ملتان کے رشید آباد اسکول میں وہ لکڑی کے کرسیوں پر، گاؤں میں تو دیہات میں تو وہ بیٹھتے تھے ٹاٹ پہ، تو یہاں آ کے ترقی ہوگی، یہاں وہ لکڑی کی کرسیاں ہوتی تھیں تو ان کے اوپر ہم بیٹھ کے پھر پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا ہمارا استاد، بہت اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے ان کو، تو مجھے سرائکی نہیں آتی تھی، تو وہ کہنے لگے ہاں بھائی طٰہٰ بشیر ذوالقرنین قریشی الہاشمی، یہ میرا پورا نام ہے۔ تو دیکھو جس ملک میں جاؤ، جس خطے میں جاؤ، جس قوم میں جاؤ، وہاں کی زبان اور کلچر کو سمجھو اور سیکھو۔ جو اچھی چیز لگے اس کو اپنا لو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ بات کی سمجھ آئی؟ اب میں جب سرائکی بولتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں سمجھتا کہ میں نان سرائکی ہوں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایویں ہے کوئی نا، وہ بولو تو صحیح، ایویں ہے نا۔ تو یہ میرے استاد کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ اپنے اساتذہ کو کریڈٹ دو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ ان اساتذہ سے مل کر، سب سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایسی چیزیں آپ میں انسٹل کر رہے ہیں جو آپ کو فیوچر میں آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں ترقیوں میں کام آئے گی۔ تو ان کے لیے ذرا تعلیم تھوڑی سی تو ہو جائیں۔ اچھا جی، اب ایک بات اور آپ کے
मैसेज के तौर पर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जब ये बात होती है कि जी पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना ही नहीं था, कभी ये बात सुनी है पाकिस्तान में आपने? क्योंकि आप उस हल्के में नहीं बैठते। मैं बेदीनों के हल्के में बैठता हूँ, इन हल्कों में मैं बैठता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े उलमा और शयूख, जिस तरह हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, खानका सराजिया कुंदिया शरीफ वाले, हज़रत मौलाना यूसुफ बन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह मैं दीगर जो मसालिक के लोग हैं, वो बरेलवी हों या सलफ़ी हों, मैं उनके भी बड़े बड़े शयूख उलमा के साथ बैठ कर इल्म हासिल करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, और बड़े बड़े शयूख को तमाम मसाले इकट्ठा भी कर लेता हूँ। मुफ्ती तकी साहब गए लंदन में, तो मैंने वहाँ पर इनको फ़ोन किया, सुल्तान बाहू वालों को, साथ किया वो पीर जमात अली शाह साहब वाले खानका को, साथ किया गोलडा शरीफ वालों को। मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल यह कि हम सारे खाना इकट्ठा कर लें। उन्होंने कहा जी बड़े एजाज़ की बात है। मैंने इनको इकट्ठा बनाया सबको, फिर ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के टीवी स्टेशन पर मुफ्ती तकी साहब चले गए, वहाँ आम इमाम साहब थे, असर की नमाज यानी शुरू खड़ी होगी, मुफ्ती साहब ने वहीं नमाज़ पढ़ी, उनके टीवी पर इंटरव्यू दिया। उसका इतना अच्छा इम्पेक्ट हुआ कि उन्होंने यानी कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो बड़े शयूख और उलमा थे वो मेरे मरीद हो गए, वो मेरे मरीद हो गए। वो कहने लगे जी कुरैशी साहब ये तो अपने उलमा को इकट्ठा कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हमारे यहाँ मीरे कारवां अब अहल लोग मिलते ही नहीं हैं, अब मीरे कारवां की तलाश रहती है। हम तलाश में रहेंगे इंशाल्लाह कोने को में जब वो मिल जाएगा। अब दो तीन जो आखिरी बातें हैं वो ये हैं कि जिस तरह से बरतानिया में इस्लामी बैंकिंग का उन्होंने निज़ाम किया, जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने रेजिलियंस दिखाई है हर मुश्किल वक्त में, यहाँ तो हर दूसरे दिन प्रेशर पड़ जाता है गवर्नमेंट पे कि ये कादियानियों वाला कानून ख़त्म करो भाई, तौहीन रिसालत वाला कानून ख़त्म करो। तो मैं वहाँ पर भी इस बात पे उनके पार्लियामेंटेरियन से बहस करता हूँ कि यार जब तुमने अपने मुल्क में कवानीन बनाए हैं, कई कवानीन तुमने बनाए हैं जो कई पार्लियामेंटेरियंस को पसंद नहीं थे, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने वोटिंग भी नहीं दी, बाहर चले गए। मुझे खुद कई कवानीन आपके पसंद नहीं हैं। मसलन आप कहते हो जी मर्द की मर्द से शादी कर दो, चर्च में जाते हैं, चर्च में मर्द जनाब पादरी साहब बैठे हैं और मर्द की मर्द से शादी करवा रहे हैं, आपने बना दिया कानून। औरत की औरत से औरत पादरी शादी करवा रही है, करवा दिया आपने कानून, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इस मुल्क का कानून है, मैं अब उस कानून को कैसे तोड़ूंगा? जब अहमदियों के ख़िलाफ़, कादियानियों के ख़िलाफ़, लाहौरियों के ख़िलाफ़ उस मुल्क में एक पार्लियामेंटेरियंस ने मुतफ़िक़ा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, 1984 में फिर कवानीन बन गए, तो तुम कौन होते हो कि उन कवानीन को ना मानो? जिनको को आइन को माने तो इनको तमाम हुकूक हासिल हैं, हिंदुओं को हैं, क्रिश्चियंस को हैं, सिखों को भी है। तो इस तरफ ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की। आपका अगर बेटा कोई आर्मी में है तो उसकी ट्रेनिंग करें, आपका अगर बेटा को पुलिस में है सीनियर ऑफिसर, उसकी ट्रेनिंग करें। आपके प्रोफेसर अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में NDU है जैसे, या नस्ट है, मैं नस्ट का ट्रस्टी भी हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी फाउंडेशन का मैं ट्रस्टी भी हूँ। अभी मेरी पिछले दिनों जनरल बुखारी साहब से मीटिंग थी, लंच भी था उनके साथ, मैं 2 दिन वहीं रहा। फिर मेरी चेयरमैन सेनेट से मीटिंग हुई इसी मसले पर कि भाई आप लोगों का, आप पाकिस्तान का दिफा नहीं कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी लोग इसकी जो खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से तो यही दरख्वास्त है जी कि आप अल्लामा इकबाल के इस शेर को हमेशा ज़हन में रखा करो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब अल्लाह तो पूछते हैं, मैं डॉक्टर साहब से ये कहता हूँ अक्सर, मैं हूँ तो एक इंजीनियर, मैं आपको मौलवी शौरी नहीं हूँ, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में यही एक टाट पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा जब बरतानिया जाता है जो 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री 2 साल में कर लेता है। ये रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है जो ना को गोरा बना सका है ना को पाकिस्तानी बना सका। तो आखिर मैं ये करूँगा कि ये जो गोरे हैं ना, इन्होंने जो हिंदुस्तान पे हुकूमत की अपनी जहानत की वजह से नहीं की है,
کس وجہ سے کی ہے؟ وہ یار دسو تو صحیح، تو صحیح بس تو کچھ بولو نا. انہوں نے ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر حکومت کی. وہ کہنا وہ بیچارے اتنے ذہین نہیں ہیں، وہ 1% اوپر بیٹھا ہے جو 1% جو ایلیٹ ہے اس کو وہ خریدتا ہے اور ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ میں کہوں گا کہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا، اس کو ارن کریں. عزت ایسے تو نہیں ملتی ہے جی، اس کو تو کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، آپ کی سیلف اسٹیم اپنے طلباء میں بھی اس کو ڈالیں، اور طلباء کو چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے جی، کہ سیلف اسٹیم، ان کو ریسپیکٹ دیں تاکہ یہ آگے ریسپیکٹ دینا سیکھیں اور ریسپیکٹ لینا سیکھیں. ریسپیکٹ زبردستی نہیں لی جاتی. یہ میری کتابیں ہیں، یہاں میں لائبریری میں چھوڑ کے جاؤں گا. اس کو ذرا اردو میں بھی ہے، 12 انگلش میں میں اب 2 لکھی ہیں، نئی والی 2 اردو میں بھی ہیں. ان کا مطالعہ ضرور کریں. اور اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو میں ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں جی. اب جی یہ آخر میں آپ کی خدمت میں نے ایک شعر ہے وہ پڑھوں گا، چار کپلٹس ہیں بس. یہ ہاں سی ڈاکٹر صاحب توجہ ہے کوئی نہ کہ موبائل سے چڑھنا ہوں؟ توجہ فرماؤ ذرا. چلو اٹھو زمین کھودیں. کیوں سی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ چلو اٹھو زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. چلو اٹھو زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے. کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ وقت زیادہ لے گیا، لیکن بس وہ آدمی نکلتا ہے جب اس طرف تو پھر وہ بلبلی میں کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا ہے نا جی. بہت شکریہ سر. طٰہٰ قریشی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. حاضرین محترم، جسم کمزور ہو تو اس پر بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. جسم صحت مند ہو تو اس میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے اور بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے. ہمارے